بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إسرائيل عن مجزاة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما وعنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد كما يطهر الثوب الدنس من الوسخ. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا ہے. کچھ دعائیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مانگی ہیں ان کے کلمات کو یہ پیش کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے سے بھی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے پاک کر دے برف کے ذریعے اور اولے کے ذریعے اور ٹھنڈے پانی کے ذریعے، یعنی گناہوں سے. جیسے کہ گندا کپڑا میلا کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے، گویا اپنے گناہوں سے پاکیزگی اور معافی کا جو سوال کیا جا رہا ہے اس پاک کرنے کے لیے یہاں برف کو اور اسی طریقے سے اولے کو اور ٹھنڈے پانی کو استعمال کرنے کا حکم فرمایا. ان پانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تو مجھے گندگی سے اور گناہوں کی جو ہے نجاست سے پاک کر دے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ بظاہر جب کہیں برف باری ہوتی ہے، اولے برستے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق آدمی جو سوچتا ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہی ضائع اور برباد ہو رہی ہیں، کسی کام میں نہیں آ رہی ہیں. یہاں گویا اس بات کو دعا کے اندر اس کو ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باری تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان پانیوں کو جن کو لوگ بظاہر فضول سمجھتے ہیں اللہ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنا دے. اور پھر یہ ٹھنڈے پانی ہیں کیونکہ گناہ کے ذریعے سے جہاں دل میں گندگی آتی ہے وہیں ایک طرح کی حرارت اور گرمی بھی پیدا ہوتی ہے. گویا گناہ ایک قسم کی آگ ہے جو دل میں لگی رہتی ہے. یہاں خاص طور پر ان ٹھنڈے پانیوں کا ذکر کر کے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما کر دل میں جو آگ لگی ہے اس کو بھی دور فرما دے، ٹھنڈی کر دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیرے ہی لیے ہیں ساری تعریفیں، آسمان بھر کر اور زمین بھر کر. ویسے تو یہ حمد اور ثنا کے کلمات ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو کسی ناپ کے ذریعے سے ناپا جائے، لیکن یہاں اس کی کثرت مراد ہے. کسی چیز کی کثرت جب عرف میں
مراد لینی ہوتی ہے تو یہ چیز زمین بھر کر کے ہو، آسمان بھر کر کے ہو، تو اس کی زیادتی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری خوب حمد و ثنا ہو زمین بھر کر اور آسمان بھر کر، اور اس کے بعد جس چیز کو بھر کر تو چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم بے حساب اور لاتعداد کلمات کے ذریعے سے تیری حمد اور ثنا بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان يكثر ان يدعو بهذا الدعاء۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے ان کلمات کے ذریعے سے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہم، بعض روایتوں میں بجائے اللہم کے ربنا ہے جو قرآن ہی کے الفاظ ہیں، بعد میں اس کی جگہ پر اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہ اللہ تو ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آگ کے یعنی جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یہ بڑی جامع دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سوال کیا گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام طور پر ان کلمات کے ذریعے سے بکثرت دعا مانگنے کا اہتمام کرتے تھے کہ مختصر سے وقت میں، 1 منٹ میں، بلکہ اس سے بھی کم حصے میں آدمی بڑی جامع دعا مانگ رہا ہے۔ قال شعبۃ فذکرت لعبادہ فقال كان انس يدعو به ولم يرفع۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو، یہ شعبہ اس روایت کو حضرت انس کے جو شاگرد ہیں ثابت بنانی ان سے نقل کرتے ہیں، تو شعبہ ابن حجاج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ سے کہا کہ حضرت یہ روایت بیان کی، تو انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے، اور عبادہ نے اپنی روایت میں، اپنی سند میں اس کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں کی۔ مطلب یہ کہ اس روایت میں تو یہ ہے کہ حضور یہ دعا کرتے ہیں، ویسے دوسری روایتوں سے یہ صراحتاً ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت ان کلمات میں کے ذریعے سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے آدمی کو اس کو لازم پکڑنا چاہیے، اس کا اہتمام کرے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد یعنی ابن سلمۃ عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحۃ عن سعید بن یساری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اللهم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقیری سے اور کمی سے اور ذلت سے، اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کسی کی طرف سے ظلم کیا جائے۔ نہ تو ظالم بننا ہے نہ مظلوم بننا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں سے حفاظت فرما رہا۔ حدثنا محمد بن ابی بکر قال حدثنا معتمر عن لیث عن ثابت بن عجلان عن ابی عبد الرحمن عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فدعا بدعاء كثير لا نحفظه فقلنا دعوت بدعاء لا نحفظه فقال سأنبئكم بشيء يجمع ذلك كله لكم اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله او كما قال۔ حضرت ابو امامہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ نے بہت کثیر کلمات کے ذریعے سے مختلف کلمات سے دعائیں کی جو ہمیں یاد نہ رہی. تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو اتنی کثیر دعائیں کی جو ہمیں یاد نہیں رہی. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے مختلف کلمات سے ہم کو دعائیں سکھلائی بتلائی لیکن وہ سب دعائیں آپ کی ہمیں یاد نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی دعا بتلاتا ہوں، ایسے جامع کلمات کے ذریعے سے دعا سکھلاتا ہوں کہ وہ ان سب دعاؤں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. یعنی جو کچھ ان کثیر دعاؤں کے ذریعے سے میں نے مانگا ہے وہ اس میں آ جائے گا. کیا ہے؟ اللہم، کہ اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا جس کا آپ سے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں ان تمام چیزوں سے جن سے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ چاہی. کہ اللہ آپ ہی کی ذات ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے اور آپ ہی لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی آدمی گناہ سے بچ نہیں سکتا اور کسی میں نیکی کی طاقت نہیں ہے جب تک کہ آپ کی طرف سے توفیق نہ دی جائے. تو یہ جامع دعا ہے، تو آدمی اس کا بھی اہتمام کرے. اس مختصر سے کلمات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام دعائیں آ جاتی ہیں. اگر عربی میں یاد نہ رہے تو اردو ہی میں جیسا بھی ترجمہ کیا گیا. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا الليث بن يزيد بن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة النار. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے فتنے سے، جہنم کے فتنے سے، وہ کام جو جہنم سے لے جانے والے ہیں اس سے. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر بن نصیر بن ابی الاشعث عن عطاء بن السائب عن سعید قال كان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عنہ یقول اللهم قنني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علی كل غائبۃ بخیر. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگا کرتے تھے اللهم قنني بما رزقتني، اے اللہ تو نے مجھے روزی کے طور پر جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اس پر قناعت عطا فرما، کہ گویا میں اس پر راضی رہوں، دل میں اس سے زیادہ کی کوئی حرص پیدا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو دیا گیا ہے اور جو طے کیا گیا اس سے زیادہ تو ملنے والا نہیں. حرص کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ آدمی مشقت اٹھاوے بلا وجہ اپنے آپ کو جو ہے تکلیف میں ڈالے اور کچھ نہیں. روزی میں تو کوئی اضافہ اس سے ہوتا نہیں. اور اللہ میرے لیے اس میں برکت دے کہ تیرے دیے ہوئے ہی سے میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائے. برکت کا مطلب یہی ہے کہ قلیل چیز سے آدمی کی حاجت پوری ہو جائے. وخلف علی کل غائبۃ بخیر، اور اللہ تو میرا نائب بن جا، میرا جانشین بن جا میری ہر اس چیز میں جو میری نگاہوں سے غائب ہے بھلے طریقے سے. یعنی جو اس وقت کوئی آدمی کہیں دوسری جگہ پر ہوتا ہے، اس کے بال بچے، اس کی جائیداد، اس کا مال، اس کا کاروبار دوسری جگہ پر ہے، تو گیا جہاں ہے کہ اللہ اس کی تو اپنی طرف سے حفاظت فرما. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اب یہ روایت آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان کلمات کے ذریعے سے دعا کیا کرتے تھے. ربنا آتنا، کہ اللہ
تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابي سفيان ويزيد عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کثرت سے یہ کلمات دعا کے طور پر کہا کرتے تھے کہ اللہ دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھ. بعض روایتوں میں ہے کہ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے، کیا آپ بھی یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ہم دوسری حالت میں پہنچ جائیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دل جو ہیں اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں الٹ پلٹ کرتے ہیں، اس لیے آدمی اللہ سے توفیق مانگتا رہے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا رجل من اسلم يقال له مجزاء قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انه كان يدعو. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کلمات سے دعا کرتے تھے: اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالبرد والثلج والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب ونقنی کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. وہی دعا جو ابھی اوپر شروع میں آ چکی. حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے ہاتھ سے نکل جانے سے. زوال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اس طرح چلی جائے آدمی کے ہاتھ میں سے کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز نہ آئے. وہ تحول عافیت کا، اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری عافیت کے بدل جانے سے. تحول ایک چیز اچھی یا بری نکل کر اس کی جگہ پر دوسری اس کی ضد آ جائے. جیسے عافیت، آدمی عافیت کے اندر ہے، اس سے یہ حالت دور ہو کر کے پریشانی اور مصیبت والی حالت آ جائے. تو اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری عافیت کے ہٹ جانے اور اس کی جگہ پر مصیبت کے آ جانے سے. وہ فجاعت نقمت کا، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اچانک تیری گرفت سے، تیرے عذاب سے، کہ آدمی کو توبہ کا بھی موقع نہ ملے، یہ اس کے حق میں بڑی خطرناک چیز ہے. وہ جمیع سخط، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کی تیری ناراضگی سے. یہ بھی جامع دعاؤں میں سے ہے، آدمی کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. باب الدعاء عند الغیث والمطر، بارش کے وقت آدمی کیا دعا مانگے. حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا سفیان عن المقدام بن شریح بن ہانی عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رأى ناشئا من افق في افق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال اللهم صيبا نافعا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آسمان کے کناروں میں سے کسی کنارے پر سے بادل کو اٹھتا ہوا دیکھتے تھے تو آپ جس کام میں بھی مشغول ہوتے تھے اس کام کو چھوڑ دیتے اور ادھر متوجہ ہو جاتے. یہاں تک کہ نماز میں ہو تو بھی اس کو پورا کر کے ادھر متوجہ ہو جاتے اور تم اقبال ادھر متوجہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف گویا رجوع اور انابت کی خاص کیفیت ہوتی
اس ڈر سے کہ کہیں یہ بادل جو ہے کسی عذاب اور آفت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ بخاری شریف میں روایت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کبھی کسی بادل کو آتا ہوا دیکھتے یا ہوا بھی ذرا تیزی کے ساتھ چلنے لگتی تو آپ گھبرا جاتے، آپ پر ایک خوف کی اور دہشت کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ بادل کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں تو بھائی بارش ہو، اور آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ بادل کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا اطمینان ہے کہ یہ بادل جو ہے کہیں اللہ کے عذاب کو لے کر نہ آیا ہو۔ ایک قوم نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، قرآن میں ہے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ چنانچہ وہ جو قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا تو اس میں یہ بھی تھا حضرت صالح یہ قوم یہ جو ناپتول میں کمی کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 8 دن تک جو ہے اتنی سخت گرمی ان کے اوپر ڈالی کہ تالاب اور دریاؤں اور کنووں وغیرہ کا پانی خشک ہو گیا، برف بن کر کے اڑ گیا، پریشان ہو گئے گرمی کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد بادل ایک کالا آتا ہوا دیکھا تو سب یہ سمجھ کر کے کب اس میں سے پانی برسے گا، سب اس بادل کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے کہ آگ برسی اور ان کو ختم کر دیا۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف بادل کا آ جانا یہ کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں سے پانی ہی برسے گا، پتہ نہیں کیا ہو۔ جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا تعلق خصوصی ہوتا ہے وہ اس معاملے میں ہمیشہ ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادل کو دیکھتے تھے تو سارے کام چھوڑ کر ادھر ہی متوجہ، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ایک خوف اور حراس کی کیفیت قلب کے اوپر تھا، یہاں تک کہ نماز میں ہوتے تو نماز بھی ختم کر کے آپ اسی کو دیکھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا یہ جو نظر آ رہا ہے بادل۔ فَإِن كَشَفَهُ اللَّهُ، اگر بادل کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے، یعنی بارش برسے بغیر ہی اگر بادل ہٹ جاتا، حمد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے حفاظت فرمائی۔ وَإِن مَطَرَتْ، اور اگر اس میں سے پانی برسنا شروع ہو جاتا تو پھر آگے یہ دعا کرتے تھے اللہم صیبا نافعا، کہ اللہ یہ خوب برسے اور نفع بخش ہو۔ یہ بارش برسے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم صیبا نافعا۔ باب الدعاء عند الموت۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال اتيت خبابا وقد استوى سبعا قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت۔ حضرت قیس کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت خباب بن عریض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عیادت کے لیے حاضر ہوئے، ایسی حالت میں کہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنے جسم کے اوپر 7 داغ لگوائے تھے۔ لوہے کو گرم کر کے علاج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ناسور کا مرض تھا ان کو۔ تو جب ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں دعا کرتا۔ یعنی اس وقت جو بیماری کی وجہ سے میری طبیعت اور خرابی کی وجہ سے جو کیفیت ہے بے چینی کی، اس کی وجہ سے طبیعت چاہتی ہے کہ موت کی دعا کی جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ویسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی مصیبت کے آنے پر، بیماری یا اور کوئی مصیبت کے آنے پر موت مانگنے سے منع فرمایا۔ ہاں ویسے اگر کسی آدمی کو موت کی دعا کرنی ہے تو یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اگر میرے لیے زندگی میں خیر اور بھلائی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور موت کے اندر میرے لیے خیر اور بھلائی ہے تو مجھے موت عطا فرما۔
رجب کے روزوں کی کیا فضیلت ہے؟ جواب دے کر مشکور فرمائے اس سے رجب کے متعلق کوئی خاص روزوں کے معاملے میں فضیلت پڑھنے میں نہیں آئی. قسم و کفارو روپیہ معافی شکائیں کتنا روپیہ آپ پا جائیے. قسم کے کفارے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا دینا. تو 2 وقت کا کھانا ہے تو 2 وقت کے کھانے کی جو قیمت ہوتی ہے یہ وہی جو صدقۃ الفطر والی جو مقدار ہے اس کی جو قیمت ہے اس کی ایک فقیر کو ایسی 10 فقیروں کو دے دیں گے تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. محلانی مسجد میں پہنچیا پچی جماعت تھئی گئی ہو تو بہتر وہاں شہر میں جماعت کری سکے. اور یہ جو ہے بہتر تو یہی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. کوئی مسافر ہے اور کسی وجہ سے ایسا ہوا ایک بڑی جماعت ہے دیر سے پہنچی سفر میں سے تو وہ اگر خارج مسجد میں کبھی کر لے تو. لیکن جو مقامی لوگ ہیں اگر وہ ایسا کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ چاہے وہ صحن میں کریں تو بھی یہ چیز دھیرے دھیرے یہ لوگوں کی عادت بن سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو جماعت ہے اس میں تقلیل ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارے اکابر اس سے بھی احتیاط کا حکم دیتے ہیں. جتنی دھن پرتی نعت بنا ہی سکا یہی نعت یہ جائز نہیں ہے. اس طرح نعت بنانا اور اسی نعت کو سننا یہ بھی جائز نہیں. عورتیں پردہ میں رہی نوکری کروں جائز سے تھی پیسہ حلال یا حرام. ایک عورت ہے کسی گھر میں کوئی گھریلو کام جس میں مردوں سے واسطہ نہیں پڑتا اور جیسے برتن وغیرہ کی صفائی کے لیے کوئی غریب عورت ہے کسی کے گھر جاتی ہے وہاں جس گھر میں یہ جو ہے برتن جو صفائی کا کام کر رہی ہے وہاں مردوں سے اس کو واسطہ نہیں پڑتا. گھر کی عورتوں ہی سے جو کچھ ہے لین دین ہوتا ہے اور اس کے لیے اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس کے پاس اپنے گزران کے لیے تو اس کی گنجائش. لیکن جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے تب اس کو کیا ضرورت ہے کیوں نوکری کرے گی. شریعت اس کی اجازت اس کو نہیں دیتی پسند نہیں کرتی اس کو. عورتوں کے لیے یہ جو ہے ذریعہ معاش ہے. اسی لیے عورت کا نفقہ جو ہے خرچہ وہ پورا شوہر کے اوپر رکھا گیا ہے. یہاں تک ویسے تو جو ہے جن لوگوں کے نفقے دوسروں کے اوپر ہیں خرچے ان میں یہ قید ہے کہ جس کا خرچہ ہے اس کے پاس اپنا ذاتی مال موجود نہ ہو. بھائی چھوٹا بچہ ہے دودھ پیتا بچہ ہے 2 سال کا اس کے خرچ کے لیے بھی جو ضرورت ہے اس کے باپ پر. لیکن اگر بچے کا اپنا مال ہے موجود تو باپ پر اس کا نفقہ نہیں اس کے مال میں سے اس کو خرچ کریں گے. باپ کا نفقہ اولاد کے اوپر ہے لیکن باپ کا اپنا پیسہ موجود ہے تو اس کا نفقہ اولاد کے اوپر. تو کوئی جن کے نفقے دوسروں پر واجب کیے گئے ہیں سب میں قانون ہے کہ اس کے پاس اپنا پیسہ موجود اس کے پاس اپنا نفقہ برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے تو دوسروں پر سوائے عورت کہ عورت کے پاس چاہے کروڑوں روپیہ موجود ہے تو بھی اس کا نفقہ کس کے اوپر ہے شوہر سے. اس کو دوسرے یہ بیوی کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں اس کے پاس اپنی رقم جتنی بھی موجود ہو شوہر غریب ہے عورت کے پاس لکھ پتی ہے وہ کروڑ پتی تو بھی کہیں گے شوہر کو اتنا خرچہ تجھے برداشت کرنا. لیکن دوسرے میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو عورت گھرما شہرنا دھندو کری سکے تو پیسہ حلال یا اس میں اگر مردوں سے واسطہ نہ پڑتا ہو اور اس کے نتیجے میں جو ہے حجاب کے جو احکام ہے شریعت کے اس کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو تو گنجائش ہے شریعت کے حدود میں رہ کر کے اس کام کو کرنے. رجب کے مہینے میں رجب کی مبارکباد دیں گے تو جنت میں ایک دروازہ کھل جائے گا. کیا ایسی کوئی بات موجود؟ میرے علم میں یہ روایت نہیں ہے. کوئی حوالہ آپ دیتے تو تحقیق کر لیتے. آپ نے جہاں جس کتاب میں دیکھا کیا مسلسل 3.5 مہینے روزے رکھنے کی کچھ فضیلت ہے یعنی رجب شعبان رمضان اور شوال کے بعد روزے کوئی مستقل 3.5 مہینے کے روزوں کی فضیلت تو پڑھنے میں نہیں آئی. باقی یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. رمضان تو ہے روزے کا. شوال کی کچھ روزوں کی فضیلت بھی آئی. جمعہ کی نماز میں یہ نیت کرنا صحیح ہے جمعہ کی ظہر کی 2 رکعت امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. جمعہ کی ظہر کی بس جمعہ کی 2 رکعت پڑھتا ہوں نیت کرنی چاہیے. ایک شخص ہے اس کے پاس اردو اخبار بہت جمع ہو گیا اور وہ شخص بیچنا چاہتا ہے اور اس میں قرآن آیات اور احادیث نبوی بھی ہے. اس اخبار کو بیچنا جائز ہے. اب جن کے ہاتھ بیچا جا رہا ہے اگر وہاں یہ ہے کہ وہ آیات اور احادیث
کا ادب و احترام ملحوظ نہیں رکھے گا تو جائز نہیں ہے۔ اگر اس میں سے قرآن آیات اور احادیث نبوی کو نکال لیا جائے پھر اس کو بیچنا چاہے تو کیا بیچ سکتی ہیں؟ اس میں بھی اگر یہ ہے کہ ان کو نکالنے کے بعد جس کو بیچا جا رہا ہے وہ اگر اس کی پوڑیاں بنائے گا یا یہ سمجھیں گے حروف تہجی وہ بھی خود قابل احترام ہے، اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں۔ ہاں اگر وہ اس کو پانی میں بھگو کر کے اس کو بالکل ختم کر کے وہ جو مسالہ ہے اس کو پھر جیسے گتے کی فیکٹری ہوتی ہے اس میں پھر گتا یا ناستر نو کاغذ بنایا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ شوہر نہ مرا પછી औलादમાં છોકરો હોય તો औरतને કેટલો હિસ્સો મળે અને છોકરી જ હોય تو عورت نے اولاد اگر ہے مرنے والے شوہر کی اپنی اولاد ہے چاہے اس بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ اس میں لڑکی کی کوئی تخصیص لڑکا ہو یا لڑکی ہو شوہر کی اولاد ہے چاہے وہ دوسری بیوی سے ہو تو اس صورت میں جو بھی بیوی موجود ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ ایک مسلمان لیڈی ڈاکٹر نے سوال کیا کہ بہت سی مسلمان اور ہندو لیڈیز بغیر کوئی وجہ سے حمل ضائع کروانے آتی ہیں تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں حمل ضائع کروں؟ اور بہت سے مریض ایسے بھی بولتے ہیں جو بغیر وجہ سے جبکہ آئندہ بچہ کی پیدائش کی وجہ سے نہ مال کی جان کا خطرہ ہے نہ ماں کی جان کا خطرہ ہے نہ بچہ نقصان کا ہے آپریشن کرواتی ہے کہ آئندہ اولاد نہ ہو تو آپریشن کرنا میرے لیے جائز ہے اور کن وجوہات کی بنا پر۔ بہرحال بچہ جب اس کے اوپر 3 چلے یعنی 4 مہینے گزر جائیں تو اس میں تو جان پڑ جاتی ہے، اس کے بعد تو اس کو ضائع کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس سے پہلے کچھ شکلیں ہیں شرعی اعتبار سے کہ اس حمل کے باقی رہنے میں ماں کی جان کا اندیشہ ہو یا یہ ہے کہ اس کو دودھ نہیں آتا جو بچہ موجود ہے وہ بچہ اس کو دودھ بند ہو گیا اور اس بچے کی جان کا خطرہ ہے تو اس صورت میں جو صورتیں ہیں ان کو تحریری طور پر معلوم کر لیں دارشتہ سے، ان صورت میں گنجائش ہے۔ تو بہرحال شریعت میں جس صورت میں جان پڑنے کے بعد تو اجازت ہے ہی نہیں، تو اگر کوئی اس طرح ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا عمل ضائع کریں۔ کیا ٹی وی کو بیچ کر اس کے پیسے استعمال کر سکتے ہیں یا حاجت مند کو دے سکتے ہیں یا دکاندار واپس کر سکتے ہیں؟ ٹی وی جو آپ خرید کر کے لائے ہیں اس کو بیچنا بھی جائز نہیں، بیچ نہیں سکتے، چاہے بیچ کر کے اس پیسوں کو آپ غریب کو دینا چاہیں تو ابھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں جس دکان سے لائے ہیں اس کو اگر واپس کریں تو اس صورت کے اندر اس کی اجازت ہے، باقی بیچنا تو پھر وہ ایسا ہی ہوا جیسے دکاندار بیچ رہا ہے آپ بھی بیچ رہے ہیں، بھلے آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس پیسوں کو غریبوں کو دوں گا، یہ غریبوں کو دینے کی نیت کی وجہ سے یہ عمل جائز ہو جاتا۔ جیسے کوئی آدمی لوٹنا چاہے چوری کرنا چاہے کہ میں چوری کر کے غریبوں کو دے دوں گا تو ایسے وہ جائز نہیں، ایسے یہ بھی جائز۔ لائننگ کی وجہ سے ٹی وی کے پیسے استعمال کر لیے تب ان کی کیا صورت توبہ ہے، جیسے کوئی حرام چیز کھا لی لائننگ کی وجہ سے توبہ اور استغفار کرے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر تجھ سے مانگی وہ ہم کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔
اے اللہ یہاں موجود تیرے بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.